ناظرین، آج ہم امریکی صدارتی انتخابات کے بارے میں ایک بہت ہی اہم بات کرنے لگے ہیں جو 5 نومبر کو ہونے والا ہے۔ کمالا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان مقابلہ بہت ہی سخت ہے اور ہر ووٹ بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ معیز، آپ کیا کہیں گے؟ پولز ہمیں کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ریبا، پولز ایک دلچسپ تصویر پیش کر رہے ہیں۔ دی ہل اور ڈیسنٹ ڈیسک HQ کے مطابق کمالا ہیرس قومی سطح پر 2.7% پوائنٹس آگے ہیں، لیکن اہم ریاستوں کی جہاں بات آتی ہے وہاں صورتحال مختلف ہے۔ ایریزونا میں وہ صرف 1.5 پوائنٹس اور جارجیا میں 1.9 پوائنٹس اور پینسلوینیا میں صرف 0.3 پوائنٹس۔ اور ناظرین اور ریبا، پینسلوینیا ایک بڑی اہم سوئنگ سٹیٹ ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ چند اہم ریاستوں میں کامیابی ہی فیصلہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ امریکی انتخابی نظام میں قومی پول صرف ایک اشارہ ہوتے ہیں، اصل فیصلہ الیکٹورل کالج کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ہر ریاست کو اس کے سینیٹرز اور نمائندوں کی تعداد کے بیسس پر ووٹس ملتے ہیں۔ زیادہ تر ریاستوں میں جو امیدوار سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرتے ہیں اس کی ریاست کے تمام الیکٹورل کالج کے ووٹس اسے مل جاتے ہیں۔ جیت کے لیے 270 ووٹس کم از کم درکار ہوتے ہیں۔ بالکل ناظرین، یہی وجہ ہے کہ دونوں صدارتی امیدوار جو ہیں وہ ان اہم ریاستوں پر خاص اٹینشن دے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے کمالا ہیرس نے ڈیٹرائٹ اور اٹلانٹا میں ریلیز کی، جہاں انہوں نے مشہور گلوکار لیز اور اشر کو بھی شامل کیا، اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ پہ تنقید کرتے ہوئے انہیں ایک تھکا ہوا اور پریشان کن انسان قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ 78 سالہ ڈونلڈ ٹرمپ مناظروں سے بھاگ رہے ہیں اور تھکاوٹ کی وجہ سے انٹرویو منسوخ کر رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف ٹرمپ نے پینسلوینیا میں ایک لمبی تقریر کر کے ان الزامات کا جواب بھی دے دیا ہے، لیکن معیز ایک اہم بات یہ ہے کہ اس کے باوجود یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ عرب پتیوں کی شمولیت کے کافی فیور میں بالکل اور خاص طور پر ایلان مسک۔ یس ایبسولوٹلی، وہ تو اس وقت کہتے ہیں نا ڈونلڈ ٹرمپ کی آنکھوں کا تارا ہیں، اور ایلان مسک نے تو کھلے عام ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کی ہے اور ان کی پبلک ریلیز میں بھی سپورٹ کر کے باقاعدہ وہ اچھلے کودے ہیں، اور اسپیس کی ان کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ جو ابھی تک کسی بھی رہنما کے ساتھ نہیں ہوئی ہے۔ بالکل، انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ وہ انتخابات تک ہر روز $1 ملین کسی ایک ایسے شخص کو دیں گے جو ان کی آن لائن پٹیشن پر دستخط کرے گا۔ پینسلوینیا میں ایک تقریب میں انہوں نے جان ڈیرر نامی ایک شخص کو $1 ملین کا چیک دیا۔ یہ ایلان مسک کی طرف سے اپنی دولت کا استعمال کر کے انتخابات کو متاثر کرنے کی ایک مثال بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور صرف مسک ہی نہیں، ٹرمپ کئی دوسرے عرب پتیوں کی حمایت بھی حاصل کر رہے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ زیادہ تر مسک کا ہی ذکر ہو رہا ہے۔ جولائی سے ستمبر تک ٹرمپ نے مسک کا ذکر 82 بار کیا ہے، جبکہ پچھلے 6 مہینوں میں صرف 5 بار۔ لیکن یہاں ایک اور بات بھی ہے۔ اسٹینلی ڈرکن ملر جیسے سرمایہ کار کا کہنا ہے کہ یہ مارکیٹ ٹرمپ کی جیت کی توقع کر رہا ہے، اور ان کے مطابق بینک سٹاکس، کرپٹو کرنسی اور یہاں تک کہ ٹرمپ کی جو سوشل میڈیا کمپنی جو ٹروتھ سوشل ہے اس کے شیئرز کی پرائسز بھی کافی بڑی ہو گئی ہیں، اور اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹس آر ایکچولی اینٹیسپیٹنگ اے ڈونلڈ ٹرمپ وکٹری ان دی الیکشن۔ ایگزیکٹلی، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انتخابات میں کئی عوامل کردار ادا کرتے ہیں۔ دونوں امیدوار اپنی کمزوریوں سے بھی دوچار ہیں۔ کمالا ہیرس کا کہنا ہے کہ وہ مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس میں سرمایہ کاری کریں گی۔ ان کا خیال ہے کہ ایک لیڈر کی طاقت سے اس سے نہیں ناپی جاتی کہ وہ کس کو نیچا دکھاتا ہے، بلکہ اس سے ناپی جاتی ہے کہ وہ کس کو اوپر اٹھاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ پہ الزام ہے کہ وہ تھک جاتے ہیں اور اپنی بات مکمل نہیں کر پاتے۔ اس حوالے سے کمالا ہیرس کا کہنا ہے کہ جب وہ کسی سوال کا جواب دیتے ہیں تو یا ریلی میں بولتے ہیں تو اسکرپٹ سے ہٹ جاتے ہیں اور آل فال باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ دونوں ہی امیدواروں کے پاس اپنے مسائل ہیں، اور اگر آپ کمالا ہیرس کا جو ریسنٹ فاکس نیوز پہ انہوں نے انٹرویو دیا ہے، مطلب بندہ کیا کہے، اس طرح کا مطلب نامناسب، اٹ واز سچ۔ میرے خیال میں وہ ایکچولی جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پہلی جو صدارتی جو ڈیبیٹ تھی اس سے زیادہ امبیرسنگ یہ تھا، اور اس کے بعد تو ایکچولی کہا بھی جاتا ہے کہ کمالا ہیرس کی شاید پاپولیرٹی بھی اس انٹرویو کی وجہ سے نیچے گئی ہے۔ آئی تھنک کانسٹنٹلی جب سے جو بائیڈن صدارتی امیدوار کی پلیٹ فارم سے ہٹے ہیں تو کمالا ہیرس کو شروع میں تو کافی بڑا بمپ ملا، کافی زیادہ پولز نے ان کو فیور کرنا شروع کر دیا، لیکن اب ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ امریکی عوام میں یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو بائیڈن مجموعی طور پہ ایک ناکام صدر ثابت ہوئے ہیں، اور کمالا ہیرس کو جو ہے مورد الزام نہ ٹھہرانا نامناسب ہوگا، کیونکہ وہ ان کی ٹیم کی ایک بڑی مین ممبر تھیں۔ تو
کمالا ہیرس ایگزیکٹلی وائس پریزیڈنٹ کے طور پر جو بھی پالیسیاں جو بائیڈن لے کر آئے ہیں وہی کمالا بھی لے کر آئی ہیں. اٹس مور لائک کہ پہلی دفعہ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ وائس پریزیڈینشل اپنا کیونکہ وہ کیریکٹر پورا نبھا چکی ہیں اور اب بالکل اینڈ ہے ان کا ٹینیور کا, تو جو لوگ ووٹ کرنے جا رہے ہیں ان کو پہلے ہی پتا ہے کہ جب کمالا آفس میں ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے, دنیا کے ساتھ کیا ہوتا ہے, امریکہ کے ساتھ. اور اسرائیل کے معاملے میں تو وہ جو بائیڈن سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئی ہیں اپنی کیمپین میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.